السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جب بھی ہم لیلۃ القدر کی بات کرتے ہیں اور لیلۃ القدر کے فیوز و برکات سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اکثر بچوں کو ہم شامل نہیں کر پاتے، اور کچھ کچھ مسکنسیپشنز ہیں جن کی وجہ سے بچے ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو پاتے، یا پھر ہم خود بھی اوائڈ کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ان عبادات سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کا وقت نماز مغرب سے، یعنی جب سورج غروب ہو گیا اور رات کا آغاز ہو گیا، شام ہو گئی، ہم نے افطاری کر لی، تو اس وقت سے ہی لیلۃ القدر کا آغاز ہو گیا۔ یعنی جس دن بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، وہ 21ویں ہے یا وہ 23ویں ہے یا وہ 25ویں ہے، اور یہ طلوع فجر تک ہے۔ خواتین جو ہیں جس دن ہمیں یعنی طاق رات ہو تو ہمیں کچھ افطاری کا انتظام کچھ مناسب کر لینا چاہیے، اور مردوں کو بھی چاہیے، اور بیٹوں کو، لڑکوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس دن طاق رات کی وجہ سے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی وجہ سے اور اس غرض سے ہم کچھ افطاری میں کچھ مناسب انتظام کر لیں، ہم مل جل کر کھانا کھا لیں، ہم کم سے کم برتن استعمال کریں، کیونکہ خواتین کا عام طور پہ مغرب سے عشاء تک کا جو ٹائم ہے، یعنی تراویح سے پہلے کا، وہ تو سارا کا سارا ٹائم جو ہے وہ ان کے افطاری میں جو برتن ہم استعمال کرتے ہیں، گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے وہ پہاڑ جو ہے اس کو سر کرنے میں، ان کو دھونے میں ہی ان کا وقت صرف ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کا آغاز تراویح کے بعد ہونا ہے، حالانکہ یہ نماز مغرب سے ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، چونکہ یہ ساری رات ہی عبادت کے لیے ہے، اور یہ ساری رات ہی یعنی مغفرت طلب کرنے کی ہے، تو اس سلسلے میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ، اور نہ یہ کہیں پر حکم ہے کہ ہم ساری رات ہی اس میں جاگیں۔ دیکھیں، وہ جو 3 صحابی جن کی گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ ایک نے کہا کہ میں ساری رات جا کے عبادت کیا کروں گا، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور عبادت میں مشغول رہنے والا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں۔ تو علماء کرام یہ بھی سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ یعنی اس میں آپ نے ساری زندگی کا اپنا جو ہے وہ شیڈول اور معمول آپ نے بیان فرما دیا ہے، تو یہ کوئی فرض نہیں کہ آپ ساری رات ہی جاگیں، جتنا بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید عبادت اس رات میں صرف نوافل ہی پڑھنے ہیں، نفلی نماز ہی ادا کرنی ہے، تو شاید یہی عبادت سب سے افضل ہے۔ بالکل، یہ بھی اللہ جس کو توفیق دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ آپ نفلی نمازیں ادا کریں۔ آپ جب نفلی نماز ادا کر لیں، کچھ وقت آپ قرآن کی تلاوت میں لگا سکتے ہیں، اور بالخصوص اس رات میں دعائیں کرنی ہیں۔ جی، سب سے جو بڑی اور اہم عبادت ہے اس رات میں، وہ دعائیں کرنی۔ تو جب سوال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے بارے میں، تو بھی آپ نے یہ فرمایا اگر تمہیں یہ لیلۃ القدر مل جائے، اس رات میں یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ نے دعا کی ترغیب فرمائی کہ دعا زیادہ سے زیادہ کرو۔ اس لیے آپ جس حالت میں بھی ہیں، اگر آپ زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے، آپ تھکاوٹ کا شکار ہیں، یا آپ کی مصروفیات ایسی ہیں، یا نیند کا غلبہ ہے، تو آپ دعا تو کر سکتے ہیں، دعا زیادہ سے زیادہ کریں۔ اچھا، بچوں کو بھی ہم ساتھ اس لیے شامل نہیں کرتے کہ بچے تو ظاہر ہے اتنا لمبا قیام نہیں کر سکیں گے، اور مساجد میں عام طور پہ ان راتوں میں جو ہے وہ لمبے لمبے نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بھی سعادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس کے مقدر و نصیب میں کرے، لیکن ہم بچوں کو اس لیے لے جاتے نہیں ہیں کہ بھئی وہ لمبے نوافل جو ہیں اور لمبی نماز میں وہ شامل نہیں ہو سکیں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں ذہن بنا رہے ہیں اپنا کہ صرف نوافل ادا کرنا اور لمبی نماز ادا کرنا ہی اس رات میں ضروری ہے۔ آپ دعائیں کریں، بچوں کو بٹھا کے وہ جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں، جتنا انہوں نے کوئی قاعدہ سپارہ پڑھا ہے، وہ اسی کو دہراتے رہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، بچے عام طور پہ اس وجہ سے بھی لیلۃ القدر کی عبادات میں شامل نہیں ہو پاتے کہ جی مسجد میں بچے جائیں گے تو یہ شور کریں گے، سارے نمازی پریشان ہوں گے، اور اب تو یعنی ہم کہتے ہیں ہماری یہ بد نصیبی ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مساجد والوں نے یہ لکھ کے لگانا شروع کر دیا کہ یہ 10 سال سے چھوٹے بچے مسجد میں آ نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ مساجد میں ہی یہ ساری رات جاگنا کہاں لکھا ہوگا؟ آپ تراویح کی نماز پڑھ لیں مسجد میں، یا جتنی عبادت آپ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کر لیں۔ اس کے بعد آپ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے خلوت میں باتیں کریں، آپ اللہ سے مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، مسنون دعائیں بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں، بچوں کو یہ عادت ڈالیں۔ اب گھر کے کمرے میں ایک کونے میں آپ کیوں لیلۃ القدر کی عبادت نہیں کر سکتے؟ آپ کیوں یہ عبادت اپنے گھر میں نہیں کر سکتے؟ کہاں سے ہم نے یہ اپنا یعنی یہ فلسفہ جو ہے وہ بنا لیا ہے کہ ہم نے یہ رات مساجد میں ہی جو ہے وہ ہم نے گزارنی ہے، اور وہیں پر یہ مزہ آئے گا، اور سارے عالم اللہ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، اور 1 گھنٹہ جو ہے وہ قیام اللیل ہوگا، اس کے بعد 1 گھنٹہ اس میں وقفہ ہوگا، اس میں پھر کھانا پینا ہوگا، اس میں چائے آئے گی، اس میں جو ہے وہ شربت آئے گا، اور اس میں کسی طرف سے مٹھائی آ جائے گی، کسی طرف سے فروٹ چاٹ آئے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں کریں، اور گھر کے جو بچے ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل ہوں، آپ ان کو ساتھ شامل کریں، اور اپنے گھر میں آپ جو ہے وہ یہ نفلی عبادات کا آپ اہتمام کریں۔ اور پھر عام طور
طور پہ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بڑی مسجد میں جا کے نا، کسی بہت بڑی مسجد میں جہاں پر اس رات میں کچھ درس و تدریس کا بھی انتظام ہوگا، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، درس و تدریس کے لیے آپ کے پاس پورا سال موجود ہے۔ آخری ایک بات یہ ہے کہ یہ صرف 27ویں رات کو ہی، یعنی بچوں کو جگانا، ساری رات جاگنا، خود بھی اور ایسا اہتمام کرنا، یہ ساری طاق راتوں میں اس کو آپ تلاش کریں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے یہ ایک رات بہتر ہے، یعنی اس میں جو عبادت کی جائے گی۔ تو دیکھیے آج کل جو 2024 میں ہمارا رمضان ہے، یہ یعنی 6:30 بجے تقریباً آخری عشرے میں جو ہمارے روزے ہیں، تقریباً افطاری جو ہے وہ 6:30 بجے ہو رہی ہے، اور سحری کا جو اختتامی وقت ہے وہ تقریباً 4:30 بجے، تو 10 گھنٹے تقریباً یہ رات ہے جی۔ ان 10 گھنٹوں کو اگر آپ تقسیم کریں، اگر آپ 1 گھنٹہ عبادت کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کم از کم 100 مہینے کی عبادت، تقریباً 8.25 ساڑھے 8 سال یہ بنتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، بہرحال اس میں ہم اتنی اس طرح سے کوئی کیلکولیٹڈ جو ہے وہ عبادت تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یا ہمیں یہ ذہن میں نہیں بٹھانا چاہیے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹہ عبادت کر سکتے ہیں تو آپ 1 گھنٹہ کر لیں، آپ 2 گھنٹے کر سکتے ہیں 2 گھنٹے کر لیں۔ اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ مسجد میں سارے اکٹھے ہوں، یا سارے محلے والی جو خواتین ہیں وہ آپ کے گھر میں اکٹھی ہوں ایک کمرے میں، اور پھر وہاں پہ آپ 2 گھنٹے عبادت کریں، 2 گھنٹے پھر اس میں آپ ریسٹ کریں، یا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ریسٹ کریں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں جتنی عبادت آسانی سے کر سکتے ہیں بچوں کو ساتھ شامل کریں، آپ عبادت کریں، پھر آپ سو جائیں، پھر آپ نیند لے لیں۔ اگر آپ کے لیے ضروری ہے دن میں آپ آرام نہیں کر سکے، کم از کم اس گپ شپ سے یہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ اجتماعی کھانے اور دعوتوں سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر آپ اٹھ جائیں، اور پھر آپ جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ پھر عبادت کریں، پھر آپ بچوں کو اٹھا لیں۔ جب ساری رات آپ بچوں کو بیدار کرنے کی کوشش کریں گے تو اول تو بچے یہ کام کر نہیں سکیں گے، اور پھر بچے جو ہے نا وہ اس سے الرجک ہو جائیں گے، اور بچے جو ہے وہ الجھن محسوس کریں گے، اور وہ آپ کے ساتھ، کیونکہ ساری رات جاگنا ان کے لیے بہرحال یہ ممکن نہیں ہے بچوں کے لیے۔ اس لیے آپ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ عبادات کو اس طریقے سے مینج کریں جہاں پر ہمیں شریعت نے گنجائش دی ہے، جہاں پر ہمیں شریعت نے یعنی سختی نہیں کی اور ریلیکسیشن دی ہے، وہاں آپ اس گنجائش کو، سہولت کو استعمال کرتے ہوئے آپ بچوں کو اس سعادت اور عبادت میں ضرور اپنے ساتھ شامل کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔